انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور وسائل کے حل کی ضمانت دے سکیں۔ پاکستان کے یہ انتخابات صرف عوام کو نئے نمائندے ہی نہیں دیں گے، بلکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے انتخابی کھیل کے داؤ پیچ سے، ہر حلقے کے متوقع فاتح سے۔ دیکھتے رہیے لائیو ود مختار بٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ، TNN نیٹ ورک پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کی گہما گہمی اب تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور 3 جو امپورٹنٹ فنکشن تھے الیکشن کے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ ان میں ایک یہ تھا کہ 25 جولائی کو الیکشن کا انعقاد، اور اس کے بعد پھر اس کے رزلٹ آئے۔ رزلٹ آنے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت ووٹ لے کر ابھری، اور اس کے بعد پھر اسپیکرز کا الیکشن ہوا۔ اسپیکر کے الیکشن میں بہت آپ نے دیکھا ہوگا زبردست مقابلہ ہوا PTI کے کینڈیڈیٹ اسد کیسر کے ساتھ اور خورشید شاہ صاحب کے ساتھ۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ PTI نے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کی ہے، 176 ووٹ لیے، اور خورشید شاہ صاحب کو 146 ووٹ ملے، اور 8 جو تھے وہ کینڈیڈیٹ وہ دوبارہ ری الیکشن ہوں گے، تو اس کے بعد میں پھر کون جیتتا ہے تو اس پارٹی میں وہ شامل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکرز بھی جو ہیں وہ بھی کامیاب ہو چکے ہیں، PTI کے سوائے سندھ اسمبلی کے، جس میں کہ پاکستان پیپل پارٹی کی اکثریت ہے۔ انہوں نے اپنا جو پشاور کا ہے اس میں بھی PTI کے کامیاب ہوئے ہیں۔ لاہور میں بڑا انٹرسٹنگ رزلٹ آیا ہے، جس میں چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ 201 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں، اور جبکہ ان کے حریف چودھری اقبال گجر جو ہیں ان کو 147 ووٹ ملے ہیں، اور 54 ووٹ کا فرق پڑا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ان کے پنجاب اسمبلی میں جو نون لیگ کی جو اکثریت تھی وہ بھی پوری ووٹ نہیں ڈال سکے۔ ان کو اس کا مطلب ہے کہ فارورڈ بلاک نے کام دکھایا ہے۔ میاں نواز شریف جن کے کیس چل رہا تھا تو اکثر یہ باتیں سامنے آ رہی تھیں کہ نون لیگ میں فارورڈ بلاک بن چکا ہے، لیکن وہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو واقعی وہ وقت یہی تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ رزلٹ کیا نکلتے ہیں۔ جب اب دیکھا کہ رزلٹ جو ہیں وہ بڑے ڈسپوائنٹنگ ہیں، تو پھر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ ویسے بھی جب وہ اقتدار میں تھے میاں نواز شریف تو ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا زیب قاضی صاحب جب آئے تھے ٹی وی کے اوپر، انہوں نے یہ کہا تھا کہ 5 سال میں ایک دفعہ بھی ملاقات کا موقع نہیں ملا، حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ ابھی کل وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا، اور 18 تاریخ کو انشاءاللہ کامیاب جو ہیں بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے۔ اور جس طرح سے انہوں نے اسپیکر الیکشن کے حوالے سے کارکردگی دکھائی ہے، بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ کل ان کو اس سے کہیں زیادہ ووٹ ملیں گے۔ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور PPP کا آپس میں بڑا گہرا اختلاف ہو چکا ہے، اور وہ کھل کے 3-4 دن پہلے سے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم شہباز شریف کو کبھی بھی ووٹ نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کل جو سرد مہری کا مظاہرہ بھی دیکھنے میں آیا، لیکن اس میں ایک چیز ہے جو قابل تعریف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی
ایک بہت بڑی جمہوری پارٹی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لوگ جو مرضی کہتے رہیں ان کے بارے میں۔ انہوں نے جو خورشید شاہ صاحب نے تقریر کی وہ بھی بہت اچھی تقریر کی تھی، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جمہوریت جو ہے وہ چلتی رہنی چاہیے، اور یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ ہلا گلا تو ایکسپیکٹڈ تھا، وہ نئی بات نہیں ہے۔ 71 سال کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، قطعی نظر اس کے کہ حکومت سول تھی یا ڈکٹیٹروں کی تھی، شور کل تو ہوتا رہا ہے۔ لیکن اب میرے خیال میں اب 71 سال کے بعد آہستہ یہ تیسرا دور ہے جو کہ ان انٹرپٹیڈ حکومت تبدیل ہو رہی ہے جمہوری طریقے سے۔ تھوڑا سیاستدانوں کو بھی اب میچورٹی دکھانی چاہیے، تنقید ضرور کریں، لیکن ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ریڈ لائن کراس نہیں ہونی چاہیے۔ اب کل جو آپ نے دیکھا ہوگا باسی صاحب نے تقریر کی تھی، جو ڈپٹی اسپیکر تھے سابق اسمبلی کے، مطلب وہ بیکار قسم کی باتیں کر رہے تھے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ جب آپ بیٹھے ہوئے اسی طریقے سے ایاز صادق صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے بھی اپنے دل کے پھپھولے نکالے۔ جب وہ اسپیکر تھے تو وہ یہ تمام باتیں اس وقت بھی کر سکتے تھے، کل یہ اس کا موقع نہیں تھا۔ بہرحال سیاستدان ہیں، ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں، ہم تو مشورہ دے سکتے ہیں، ہم تنقید نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ میچورٹی ریفلیکٹ ہونی چاہیے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہی جمہوریت کا حسن ہے تو پھر اس کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ سب کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہم نے آج دعوت دی ہے جناب صلاح الدین حیدر صاحب کو، یہ سابق وزیر ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، اسپورٹس ایڈیٹر ہیں، رائٹر ہیں، اور بے شمار ٹیلی ویژن چینلز پہ یہ آتے رہتے ہیں اپنے تبصروں سے۔ سب کو مطلب یہ ہے کہ ان کے تبصرے جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، مطلب، اور کھل کے بات کرنے کے عادی ہیں، کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا، تصنع بناوٹ جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو صلاح الدین صاحب ویلکم آپ کو شو پہ۔ آپ ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہماری دعوت کو قبول کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمارے شو میں آتے ہیں۔ بس ایک شکایت ہے، جی جی، وہ اتنی لمبی چوڑی تعریف کرتے ہیں، اس کا میں اہل نہیں ہوں۔ نہیں یہ تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے، آپ اپنے بارے میں آپ خود تو نہیں کر رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں نا۔ بہرحال ابھی تو اور کچھ بھی بہت کچھ ہے آپ، لیکن ہم چلیں یہ آئندہ سے مختصر کریں گے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ الیکشن خوش اسلوبی سے ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر لوگوں کے تحفظات ہیں، تو اپوزیشن کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ کمیشن بٹھایا جائے، اور جب حکومت بن جائے گی بعد میں کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ان کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے بڑی پازیٹیو رسپانس ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کمیشن بٹھانے کی بات ہوگی تو اس کے اوپر بھی بات چیت ضرور ہوگی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ جو ہارتا ہے وہ اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرتا، جس کو سزا ملتی ہے وہ سزا کو تسلیم نہیں کرتا، جس نے چوری کی ہو اس کو چور کہیں وہ چوری تسلیم نہیں کرتا۔ ایک عجیب ایک روایت پڑ گئی ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ معاملات جو ہیں ساری دنیا کو معلوم ہے، اور کوئی آج کل کے زمانے میں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تو بہرحال یہ سلسلہ تو یوں ہی جاری رہے گا۔ آپ یہ جو اسپیکرس کے الیکشن ہوئے ہیں چاروں صوبوں میں اور سینٹر میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ایک جمہوریت کی طرف ایک اچھا تازہ ہوا کا جھونکا ہے، یا اس میں بھی کچھ جھول نظر آتا ہے آپ؟ نہیں، میں ایک جملے میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں۔ انگریزی کا ایک مقولہ ہے، شاید آپ اس پہ غور کریں، ہی کیم ہی سو ہی کنکرڈ۔ عمران کے بارے میں جس قسم کے الزامات اس پہ لگائے جا رہے تھے وہ سب ختم ہو چکے آج۔ عمران میدان سیاست اور افق کے سیاست پہ چھا گیا ہے، بالکل چھا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عزت بخشی۔ ہاں بالکل، جس طرح اس نے مہم چلائی، 2 نعرے تھے اس کے صرف، پچھلے 7 مہینے 8 مہینوں میں اس نے لوگوں کو ضمیر کو جگہ دیا، جھنجھوڑ دیا، اویئرنیس پیدا کی اس نے، اور کرپشن کے خلاف، کہ قومی خزانہ لوٹ کے پاکستان سے واپس کیوں جا رہا ہے،
اس کے خلاف کتنے الزامات رہے کہ خیبر پختونخوا میں ڈوب گیا، پشاور ختم ہو گیا، یہ ہو گیا، لوگوں نے دھرا نہیں خیبر پختونخوا میں میں نے پہلے آپ کے پروگرام میں پہلے کہا تھا جی جی کہ خیبر پختونخوا میں لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، ہاں اور بالکل، آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی میجارٹی میجارٹی میں 2/3 میجارٹی سے بھی زیادہ ہے. جی ہاں پہلے بالکل. 36 سیٹ آئی تھی، اب کے 78 اور آپ یہ دیکھیں کہ جو گٹھ جوڑ ہوا تھا ان کے خلاف ایم ایم اے کا، ان کی کارکردگی آپ دیکھ لیں کیا ہو گیا. پھر آج کا رزلٹ دیکھیں، آج جو جی ہاں بالکل، اسپیکر کے الیکشن کا آپ نے ذکر کیا، جی ہاں جی بالکل، اسد قیصر قومی اسمبلی میں 40 ووٹوں سے جیتے ہیں، جی ہاں بالکل، 176 146، ٹھیک ہے، 30 ووٹوں سے 40 ووٹوں سے، جی 40 40 ووٹوں سے، جس میں سے 8 مسترد ہوئے، 330 ووٹوں نے حصہ جی لیا. جی تو قومی اسمبلی کا رزلٹ عمران خان کے حق میں آ ہی گیا اب تو. ہاں بالکل. اور جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ لگتا ہی نہیں بلکہ اب تو حقیقت لگنے لگی ہے کہ نون لیگ جو ہے افراتفری اور انتشار کا شکار ہو چکی ہے. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، آپ کی یہاں پہ ایڈ کر دوں، جو میری اطلاعات ہیں اور جو کئی ٹیلی ویژن نے آج کہا بھی ہے، اس پہ سب سے ہی بھی کیے ہیں، وصول ذرائع سے تو نہیں آئی، ہارسز ماؤس سے نہیں آئی، لیکن لوگوں کا عام نظریہ ہاں بالکل کہ جمعرات کا دن نواز شریف کو جیل میں ملاقات کا دن ہوتا ہے، ان کے اہل خانہ جاتے ہیں. آج ان کے اہل خانہ گئے جس میں شہباز شریف سے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، زیادہ بات نہیں کی. ان کو شاید یہ ہے کہ شہباز شریف ان کے خلاف، ان کا چھڑائی کے لیے، ان کی رہائی کے لیے مہم نہیں چلا. دیکھیں وہ تو اختلاف تو اسی دن ہو گیا تھا جب وہ تشریف لائے تھے وہاں سے، لنڈن سے فلائٹ سے. ان کا خیال تھا کہ جیسے بڑے ایئرپورٹ پہ لوگ ہوں گے، جیسے بے نظیر بھٹو شہید آئی تھیں 86 میں، اور جناب پورا لاہور امڑ آیا تھا، پورا امڑ آیا تھا، اور وہ ایئرپورٹ کے اندر بھی گھس گئے تھے سارے لوگ، آپ کو پتہ ہوگا، شیشے ویشے اسی ٹوٹ کے گئے بعد سارا. کراچی ایئرپورٹ پہ دروازے لگ تو گئے تھے. یہ تو اپنے ہاں اس کے بعد یہ دروازے لگے ہیں. تو یہ تو اپنے گھر سے نکلے ہیں اور روڈ پر آئے ہیں اور بس کہانی ختم ہو گئی. ایک اور چیز تھی جو اعتزاز احسن نے کہی، میں نے تو غور نہیں کیا لیکن نظر آتا ہے کہ سیٹ پہ نہیں، اعتزاز احسن نے یہ بات کہی نہیں ٹیلی ویژن پہ کہ وہ جب لوگ نہیں گئے تو شہباز شریف جو گاڑی ڈرائیو کرتے وہ اپنی سیٹ سے لے کر کس سے ملاقات کرنے چلے گئے کراؤڈ کو چھوڑ کر کے. تو کہیں تو کوئی تو گڑبڑ نظر آتی ہے نا، کہیں بھی کچھ خلائی مخلوق جس کا نواز شریف اتنا ذکر کرتے تھے، وہ خلائی مخلوق کہیں شہباز شریف کے ساتھ تو نہیں ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا شہباز شریف کا رول کیا ہے. شہباز شریف، حمزہ شریف اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے کہ کل ان کے اوپر نہ ہاتھ پڑے. نہیں، لیکن ایک بات ہے کہ جب میاں نواز شریف اقتدار میں تھے تو اس وقت بھی شہباز شریف کا بیانیہ ذرا ان سے مختلف تھا. بالکل یہ بات ماننی پڑے گی. وہ بہتر اسٹریٹجی اختیار کیے ہوئے تھے، ایکسٹریمسٹ نہیں تھے. بالکل وہ معتدل رائے اختیار کرتے تھے تاکہ کسی کو برا بھی نہیں لگے اور اپنی بات کہہ بھی سکیں. تو یہ اچھی بات ہے، معتدل رائے اختیار کرنی چاہیے، ایک نیوٹرل قسم کی، تاکہ آپ آرام سے اپنی بات. دوسری جو بات غور کرنے کی ہے وہ ہے، تمہاری بات بہت آ رہی ہے، آپ شاید میرا خیال اس پہ نظر ڈال لیں کہ چودھری نثار جو کہ دونوں سیٹوں سے ہار گئے لیکن صوبائی اسمبلی سے جیت گئے راولپنڈی سے، نہ انہوں نے حلف اٹھایا، نہ وہ آج ووٹ ڈالنے پرویز الہی کی اسپیکرشپ میں ووٹ ڈالنے پنجاب اسمبلی میں آئے. وہ صدمے سے باہر ہی نہیں نکلے. آپ دیکھیں نا جس طرح سے وہ تقریریں کر رہے تھے، ویسے لگ رہا تھا وہ سویپ کر جائیں گے راولپنڈی کو، جہاں سے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ شیخ رشید ایک سیٹ سارے دوسری سیٹ جیت گئے. ہاں بالکل، بلکہ ہارے نہیں بلکہ الیکشن وہ ابھی ہوا نہیں سپریم کورٹ میں. سپریم، جی ہاں بالکل. لیکن بہرحال چودھری نثار کا مستقبل کیا ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا. نون لیگ کا مستقبل سیاسی کیا ہے اس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا. ہم دیکھتے ہیں آئندہ کیا ہوتا ہے. بظاہر ایسے نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ میں اب مزید ٹکڑے ہوں گے اور ایک فارورڈ بلاک جو بنا ہوا ہے. میں آپ اطلاع کے لیے عرض کر دوں، آپ کو معلوم ہوگا، شاید آپ بھی سن رہے ہوں گے، عموماً تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو پرویز الہی کا الیکشن ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں، جس میں ان کو 54 ووٹ کی برتری حاصل ہوئی ہے، 201 ووٹ لیے، 147 اقبال گجر کے خلاف. 54 کی ووٹ برتری بہت ہے، جہاں پہ کہ مارجن صرف 3-4 ووٹوں کا تھا دونوں پارٹیوں میں. تو اس کا مطلب یہ کہ فارورڈ بلاک کا آپ نے ذکر کیا، فارورڈ بلاک کے 15-20 آدمی چلے گئے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کل رات کو ان کی پرویز الہی سے ملاقات ہوئی تھی، جہاں انہوں نے وعدے وہی کیے کہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے. نون لیگ سے لگ رہی ہے. آفٹر آل دیکھیں وہ بھی 5 سال وزیر اعلیٰ رہ کر گئے ہیں، تو ان کی ایک بہت بڑی وہ بیکنگ. نہیں، لاہور میں کام بھی کیا ہے، ڈیولپمنٹ 2 بہت ساری چیزیں، پارک وارک بنوایا، ریسکیو 1122، ڈبل 1 ڈبل 2. ہاں، تو اب یہ چیزیں ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ سندھ میں آپ دیکھیں کہ اسپیکر پیپل پارٹی کا تو کوئی، ابھی ہم سلسلہ یہاں سے آگے بڑھائیں گے
ایک ذرا تھوڑا سا بریک پہ جانا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے ضروری ہوتی ہے ذرا. ہاں بالکل. سو لیٹس ہیو بریک. انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور وسائل کے حل کی ضمانت دے سکیں. پاکستان کے یہ انتخابات صرف عوام کو نئے نمائندے ہی نہیں دیں گے، بلکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کا ذریعہ بھی بنیں گے. اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے انتخابی کھیل کے داؤ پیچ سے، ہر حلقے کے متوقع فاتح سے. دیکھتے رہیے لائیو ود مختار بٹ.